السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، فلا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ تم شیطان کو فالو مت کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ واقعی وہ دشمن ہے، اور وہ اپنی دشمنی بڑی ایمانداری سے نبھاتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کہ اولاً تو وہ اللہ کے احکام پر عمل ہی نہ کرے، لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم پر عمل کر لیتا ہے تو اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام اس سے کرائے جس کی وجہ سے اس کی عبادت قبول ہی نہ ہو۔ تو پہلی محنت تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتا، بندے کو روزہ نہیں رکھنے دیتا، بندے کو حج نہیں کرنے دیتا، بندے کو عمرہ نہیں کرنے دیتا۔ لیکن بندہ شیطان سے فائٹ کرتے ہوئے اور اپنے نفس سے لڑتے ہوئے اگر نماز پڑھ لیتا ہے، اگر روزہ رکھ لیتا ہے، اگر حج کر لیتا ہے، جب اس کی پہلی محنت کو انسان بیکار کر دیتا ہے تو وہ دوسری محنت یہ کرتا ہے کہ وہ اس کی نماز کے دوران، اس کے روزے کے دوران، اس کے حج کے دوران اس سے ایسے اعمال کرواتا ہے تاکہ اس کی نہ روزہ قبول ہو، نہ اس کا حج قبول ہو، نہ اس کی نماز قبول ہو۔ شیطان کی دونوں محنتیں ہیں، شیطان کی دونوں محنتیں ہیں، شیطان کی پہلی محنت اور اس کا توڑ۔ شیطان کی جو پہلی محنت تھی کہ ایک بندے مومن کو نیک عمل ہی نہ کرے، یہاں اس جو ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے اس محنت کا توڑ کیا ہے۔ تو توڑ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں جب بھی نیک عمل کا خیال آئے یا وہ آدمی نیک عمل کرے، اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو عمل کے وقت انسان مستحکم، مضبوط اور پختہ عزم اور ہمت کرے۔ دوسرا، اپنی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اللہ ایسے بندے کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ اس کی ایک مثال سمجھ لیں، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ہم مؤذن کے اذان کے ساتھ ہی جواب بھی دیتے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ کہتا اللہ اکبر تو ہم اس کے جواب میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کے جواب میں ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ تو ہم بھی اس کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہتے ہیں۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کے جواب میں حی علی الصلاۃ نہیں کہتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، اس کے جواب میں حی علی الفلاح نہیں کہتے۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہتا تو اس کے جواب میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کہتا تو لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ پوری اذان میں جو کلمات، جو سینٹنس مؤذن کہتا ہے ہم بھی وہی کلمات کہتے ہیں، لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو نہ تو ہم جواب میں یہی کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم تو نماز کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ حی علی الصلاۃ کے معنی آؤ نماز کی طرف، بلکہ ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تبدیلی، یہ چینجنگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ زبان سے کہنا کہ اللہ بڑا ہے یہ آسان ہے، اور عمل سے ثابت کرنا یہ مشکل ہے۔ زبان سے کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ آسان ہے، اور جب برادری ایک طرف ہو، رسم اور خاندان ایک طرف ہو، ریت اور رواج ایک طرف ہو، اور نبی کا حکم دوسری طرف ہو، تو عمل سے ثابت کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم دیا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے اور حی علی الصلاۃ کی باری آئے تو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ ہم نے زبان سے آپ کو بڑا مان لیا، اب عمل کی باری ہے تو یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ طاقت دے دیں
تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے آدمی ہمت کرے، دکاندار ہے تو دکان چھوڑ دے، اذان شروع ہو تو گاہک کو روک دے، اور ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اللہ اس بندے کو نماز کی توفیق ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، شیطان کی دوسری محنت اور اس کا توڑ۔ جہاں تک دوسری محنت ہے کہ انسان عمل کرے اور قبول نہ ہو، تو اس پر شیطان تین طرح کی محنتیں کرتا ہے۔ پہلی محنت کرے گا کہ آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے امت کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، لیکن اس کے سمجھانے سے پہلے یہاں ایک بات آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیں۔ میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اس آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں ایک عورت نے چوری کی، اور اتفاق سے اس عورت کا نام فاطمہ ہے، اور قبیلے بنی مخزوم کی تھی وہ۔ جب اس فاطمہ مخزومیہ کی چوری ثابت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہی سزا ہے چور کی قرآن میں۔ اب ان کی سفارشیں آنا شروع ہو گئے کہ حضور یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرے گی تو محمد تب بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوری کرے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ یہ امت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ نبی حدود میں اللہ کے قانون کو جاری کرنے میں امیر غریب چھوٹے بڑے کا فرق نہیں کر سکتا۔ اب یہ سمجھیں جو اللہ نے اس آیت میں کہا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیغمبر، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی کے بارے میں شرک کا تصور کرنا اور سوچنا بھی جرم اور پاپ اور بڑا گناہ ہے، لیکن خطاب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے۔ اور یہ امت کو سمجھانے کے لیے شیطان کی پہلی محنت یہ کہ بندے کے عقائد خراب کروں، اور عقائد جب خراب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بڑی سی بڑی عبادت جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ عقائد ٹھیک ہوں تو اعمال بھی ٹھیک، اور عقائد ٹھیک نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اب عمل کے عقائد کیسے ٹھیک ہو؟ تو سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پہلے شہید کو اٹھائیں گے اور پوچھیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا قتلت فی سبیلک حتی استشہد، کہ استشہدت، اے اللہ میں نے تیرے نام پر جان دے دی اور شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا دلیر آدمی ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا، اب اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر اللہ تعالیٰ عالم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے علم سیکھا، قرآن پڑھا، اور آپ کی رضا کے لیے دوسروں کو پڑھایا۔ اللہ جو کہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے اور ہمارے چھپاؤں کو بھی جاننے والا ہے، وہ فرمائیں گے اس عالم سے، اللہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ تجھے حافظ کہیں، قاری کہیں، بہت بڑا مولوی کہیں، بہت بڑا قاری کہیں، بڑا زبردست مقرر شعلہ بیان کہیں، اور تو لوگوں نے اب دنیا میں تجھے کہہ دیا، اب اس کو الٹے منہ جہنم میں ڈال دو۔ پھر اللہ تعالیٰ سخی سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ جتنا تو نے مجھے مال دیا تھا میں نے مال تیرے نام پر تیرے بندوں پر لگا دیا، ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے۔
یہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے تو بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا اب تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب بتاؤ عالم ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، شہید ہونا کتنا بڑا مقام ہے، سخی ہونا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن یہ تینوں جہنم میں کب جائیں گے؟ جب ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر نیت ٹھیک ہو گئی تو کیا ہی کہنے ہیں تصحیح نیت کا۔ نیت کیسے، نیت صحیح ہو تو اس کا اللہ کے یہاں کیا اجر ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ بنو اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک ریت کے ٹیلے کے برابر گندم یعنی گیہوں اور آٹے کا صدقہ لکھ دیں گے۔ وہ کہے گا اللہ میں تو غریب تھا، اتنی گندم اتنا گیہوں تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ میرے نام عمل میں کہاں سے آ گیا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے فلاں بستی سے تو گزرا، اس بستی میں قحط پڑا ہوا تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا، سیلاب آیا ہوا تھا، تو نے وہاں کہا تھا اگر اس ٹیلے کے برابر آج میرے پاس اناج ہوتا، آٹا ہوتا، غلہ ہوتا تو میں سارے اس علاقے کے غریبوں پر صدقہ کر دیتا۔ تو نے نیت کی اور لکھ ہم نے لیا اور اس کا ثواب ہم نے دے دیا۔ اب نیت خراب ہو تو مولوی صاحب بھی پھنسے پڑے ہیں، اور نیت ٹھیک ہو تو تاجر بھی نکل گیا۔ اس لیے شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ نیت خراب ہو۔ دور کیا ہے، اگر عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور نیت بھی ٹھیک ہو تو شیطان کی محنت ہوتی ہے عمل سنت کے مطابق نہ کرے۔ شیطان یہ محنت کرے گا اور عمل سنت کے مطابق نہیں کرنے دے گا۔ آج دنیا میں جتنی بدعات ہیں اور جتنی بدعاتیں لوگ کر رہے ہیں، یہ کس بنیاد پر ہیں؟ لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے باپ کو بخشواتے ہیں، اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا ہے بڑے بڑی رقموں کے تیجے، دسویں، چالیسویں کرتے ہیں تاکہ باپ کی بخشش ہو جائے، تاکہ باپ کے درجات اللہ کے یہاں پر بلند ہو جائیں۔ تو اس سے کیا ہے، باپ کے درجات بلند نہیں ہوتے، باپ کی بخشش نہیں ہوتی، بلکہ الٹا ان کو گناہ ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایصال ثواب کرنا اچھی بات ہے لیکن طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ نے ان آیت میں 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا عمل قبول ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی سنت کے مطابق ہو تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ پھر یہ نہیں کہ ہم اجر دیں گے بلکہ ہم اس کے عمل کی قدر بھی کریں گے اور اس کو بدلہ بھی دیں گے، اس کو عمل بھی دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام اللہ کی مدد کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے والا بنائے۔